بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ بیساکھ کے دن تھے، ہر سو گندم کے پیلے خوشے سونے کی مانند چمک رہے تھے۔ ان سونے جیسے خوشوں سے جانے کتنی امیدیں جڑی تھیں، جانے کتنے خواب وابستہ تھے، کیسی کیسی خواہشیں تھیں جو ان سے پوری ہونا تھیں، کتنوں کی بیٹیاں بیاتے سدھارنا تھیں، جانے کس کس کے کاندھوں پر دھرا قرض کا بوجھ اترنا تھا، کتنے گھروں میں بستی ماؤں کی آنکھوں میں امید و آس کے بجھتے دیے پھر سے روشن ہو گئے تھے۔ سال بھر کے تھکے ہارے انسانوں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ گرمیوں کی ابتدا تھی، ہلکی سی چلنے والی ہوا کب آندھی کا روپ دھار لے کوئی اعتبار نہیں تھا، اور پھر سال بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ گندم کی کٹائی تو ہو چکی تھی، آج کی رات تھریشر لگنا تھی۔ دل سے یہی دعا نکلتی کہ خیریت سے فصل ٹھکانے لگ جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ سال بھر کے قرض کہاں سے چکانے تھے، اگلی فصل پر اٹھنے والے اخراجات کہاں سے ادا کرنے تھے۔ ہم کسانوں کا سب کچھ ہمارے کھیت ہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے کھیتوں سے اپنی اولاد کی طرح پیار ہوتا ہے۔ جب تک فصل نہ ٹھکانے لگ جاتی، ہم یعنی کہ میں اور میرا ساجی باری باری کٹی ہوئی فصل کا پہرا دیتے۔ آج رات ہم دونوں ہی کھیتوں میں موجود تھے، سارے مزدور مل کر کام کر رہے تھے۔ ہم خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں آندھی نہ آ جائے۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا، شام رات میں ڈھل گئی تھی، اب قدرے اطمینان تھا۔ میرا ساجی اپنے گھر سے سارے مزدوروں کا کھانا لینے چلا گیا، میں کھیتوں میں مزدوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک سے ہوا کا زور کا جھونکا آیا جو زوردار آندھی کا پیش خیمہ تھا۔ تیز ہوائیں ہمیں حواس باختہ کر گئیں۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی آندھی کی گرد و غبار آسمان پر چھا گئی۔ سنسناتی ہوائیں گندم کے تنکوں کو خوشوں سمیت بکھرانے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سنبھل جاتے بھی تو کیا کر لیتے، فصل کے ڈھیروں کو کہاں چھپاتے یا ہواؤں کے آگے بند کیسے باندھتے۔ ہوائیں اپنے ساتھ ریتلی مٹی کا طوفان بھی لائی تھیں جن سے ہمارے منہ سر آلود ہو چکے تھے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ یہ چبھن ایسی ہی تھی کہ سبھی مزدوروں کی آنکھوں میں پانی آ گیا، چہرے ہراساں دکھائی دینے لگے۔ ظاہر سی بات تھی، فصل کی بربادی کا مطلب تھا ان کی مزدوری کی بربادی۔ ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کھیتوں میں بنا کچا مکان ہم نے جائے پناہ بنایا اور آندھی رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ دل ہی دل میں بارش نہ ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ فصل کے تنکے ہوا میں بکھرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہماری امیدیں، آرزوئیں اور خواب بھی بکھرتے جا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے آندھی کا زور ٹوٹا۔ اتنے میں میرا ساجی آندھی طوفان کی مانند موٹر سائیکل بھگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہمارے قریب آتے ہی بائک سمیت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بال پراگندہ تھے، ہونٹ پیڑھی زدہ، سر سے لے کر پیروں تک گردآلود تھا۔ ہم مل کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ بیتی آپ بیتی ہمیں سنائی تو ہم حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اس بات کو اس کا وہم بھی نہ کہہ سکے کیونکہ اس کی حالت اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ ساجی ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں نے ہماری طرح اس کی حالت کو بھی خراب کر دیا۔ وہ کھانے کو بھول کر انہی قدموں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کھیتوں کی جانب دوڑا۔ جس راستے سے اس نے گزر کر آنا تھا اس کے راستے میں ایک کھنڈر نما آسیب زدہ مکان بھی تھا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں جنات بستے ہیں۔ اس کھنڈر تک پہنچتے پہنچتے آندھی زوروں پر آ چکی تھی۔ اس نے سڑک کنارے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے روک رہے تھے۔ ساجی کو ان پر ترس آ گیا۔ اس طوفان میں یہ بوڑھے لوگ جانے کہاں جانا چاہ رہے تھے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھی کا نام دلاور ہے، تو دلاور نے ان کے قریب جا کر موٹر سائیکل روک دی۔ کہاں جانا ہے بزرگو؟
دلاور نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اسی جانب اشارہ کر دیا جس جانب دلاور جا رہا تھا۔ ان کی اسرار بھری خاموشی دلاور کو کھٹک رہی تھی، مگر اس نے اس خاموشی کو ویرانے اور آندھی کا خوف جانا۔ بہرحال دلاور نے ان دونوں بزرگوں کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا لیا۔ انہیں بٹھانے کے بعد وہ ابھی چلا ہی تھا کہ اسے اپنی موٹر سائیکل وزنی محسوس ہوئی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا تو وزن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ موٹر سائیکل کا چلنا دشوار ہو گیا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا کہ سوکھے سڑے نظر آنے والے بوڑھے اور بوڑھیا کا وزن اس قدر زیادہ کیسے ہو گیا کہ موٹر سائیکل کا چلنا مشکل ہو گیا۔ لیکن پلٹ کر دیکھنے پر وہ حیرت سے دنگ رہ گیا، کیونکہ ان دونوں کی ٹانگیں اس قدر لمبی ہو چکی تھیں کہ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ زمین پر گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ان کے پاؤں وہیں کے وہیں تھے جہاں سے دلاور نے انہیں موٹر سائیکل پر بٹھایا، لیکن موٹر سائیکل کے آگے بڑھنے کے ساتھ ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اور ان کا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف دلاور کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کے دماغ نے فوراً اس کا ساتھ دیا۔ اس نے موٹر سائیکل کو بریک لگا کر ان دونوں کو اترنے کا کہا، مگر ان کی طرف سے اسرار بھری خاموشی تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور چہرے تاثرات سے عاری تھے۔ وجود برف کی مانند ٹھنڈے یک تھے۔ جب ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو دلاور نے دونوں کو دھکا دے کر گرا دیا اور جلدی سے موٹر سائیکل کھیتوں کی طرف بھگا دی، مگر اگلے ہی پل اسے بریک لگانا پڑے کیونکہ وہ دونوں سامنے موجود تھے۔ اب تو دلاور کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل پیچھے موڑ دی اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ دونوں پھر سے اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے موٹر سائیکل کھیتوں کی طرف موڑ دی، مگر پھر وہ سامنے موجود تھے۔ دلاور سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا، خوف کو دل سے نکال کر سوچا کہ شاید وہ دونوں جنات کی قوم سے ہوں اور کہیں جانا چاہ رہے ہوں تو کیوں نہ ہمت کر کے ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے، ورنہ تو یہ پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے۔ نہ ہی دور دور تک کسی انسان کا نشان تھا جو اس کی مدد کرتا۔ آندھی زوروں پر تھی۔ اس نے موٹر سائیکل ان دونوں کے قریب روک کر پوچھا کہ آخر وہ جانا کہاں چاہتے ہیں، مگر ان کی طرف سے خاموشی، جواب ندارت۔ وہ دونوں پھر سے آئے اور اس کی موٹر سائیکل پر بنا پوچھے سوار ہو گئے۔ دلاور نے مجبوراً موٹر سائیکل پھر چلا دی، مگر ان کی وہی حرکتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ اب تو ان کی ٹانگوں کے ساتھ ان کے ہاتھ اور بازو بھی لمبے ہونے لگے۔ دلاور کو ایسا لگا جیسے وہ ابھی اپنے بازو اور ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیں گے اور کسی ناک کی مانند اس کے جسم کو پیس کر رکھ دیں گے۔ وزن بڑھنے سے دلاور کی موٹر سائیکل کا چڑھنا دشوار ہو گیا تھا، غرض جب تک آندھی کا زور نہیں ٹوٹا دلاور کے ساتھ یہی تماشا ہوتا رہا۔ کبھی وہ دونوں سامنے موجود ہوتے تو کبھی اس کی موٹر سائیکل پر سوار ہو جاتے۔ کافی دیر کے بعد جب آندھی تھمی تو وہ دونوں بھی اس کی موٹر سائیکل سے غائب ہو گئے۔ اب دلاور نے بڑے حوصلے سے موٹر سائیکل چلائی اور کھیتوں تک پہنچا، مگر یہاں آتے ہی حوصلہ ہار دیا اور خوف کے غلبے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم اسے اٹھاتے رہے۔ ہم نے اس پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، تب وہ ہوش میں آیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھ کر ہمیں پہچاننے میں کافی دیر لگائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے سب کچھ محو ہو گیا ہو۔ ہم لوگ جس جھونپڑی میں ٹھہرے تھے وہاں پر روشنی کا بندوبست بھی تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے دلاور کو جھونپڑی تک پہنچایا۔ دلاور وہاں لیٹ کر کچھ سکون محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی تک پتھرائی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا کہ بوڑھے جنات کا خوف ابھی تک اس کے دل سے گیا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ہم سے باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات سنا دی تھی، مگر اب وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اسی میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے دلاور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس یہ خاموشی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو جاتے، شاید اپنے من پسند موسم میں
موٹر سائیکل کی سواری کا مزہ لینا چاہتے ہوں۔ پھر دونوں موٹر سائیکل سے اتر گئے۔ دلاور انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا کہ اتنے میں اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی، جا چلا جا، بھلے کا بھلا ہوتا ہے، خوشی خوشی چلا جا۔ ہمدردی اور دعائیں کام آ گئیں۔ دلاور نے جب یہ سنا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ جنات اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا اور ہمیں اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ہم نے سوچا کہ اب تو رات کافی ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو اپنا کام دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ آندھی بھی تھم گئی تھی، ویسے بھی اب موسم پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ ہم لوگ جھونپڑی سے باہر آئے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا تو خیال یہی تھا کہ ایسے واقعات بار بار نہیں ہوتے، انسان کی زندگی میں اتفاقاً ایسا واقعہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، مگر ہمیں اس حقیقت کا اندازہ نہیں تھا کہ دلاور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے جنات کے ساتھ اس کے رابطے کا آغاز کر دیا ہے، اور مزید یہ کہ یہ تو صرف کہانی کی شروعات ہے۔ ہم اپنی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر ہی جا رہے تھے کہ ہمیں دلاور نے ایک طرف اشارہ کر کے دیکھنے کو کہا۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دلاور یہ دیکھ کر گھبرا گیا، بولا، مجھے اپنے گھر ہی لے چلو، لگتا ہے آج رات بہت پریشانی میں گزرے گی۔ دلاور کی حالت دیکھ کر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو سونے کے لیے ہم تینوں دوست ایک ہی کمرے میں الگ الگ چارپائیوں پر لیٹے اپنے ماضی کی باتیں کر رہے تھے، کچھ مستقبل کے سپنے بن رہے تھے کہ تبھی دلاور کی چیخ سنائی دی۔ ہم نے دیکھا تو وہ زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ چارپائی سے کب گرا یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ دلاور کو بڑی مشکل سے چارپائی پر لٹایا تو وہ پھر سے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے ہم نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، دلاور بھائی، ان جنوں کے ڈرامے سے اب نکل آؤ، نہ جانے تم کب تک یہی سوچتے رہو گے۔ میری اس بات پر دلاور نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر ایک زوردار تمانچہ میرے گال پر رسید کر دیا۔ یہ تمانچہ ایسا تھا کہ کھا کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، مگر میں نے اسے وقتی جذباتی دباؤ سمجھا اور دلاور کو کچھ نہ کہا۔ میں اور رضوان دلاور کی خدمت کرتے رہے۔ صبح ہو گئی، دلاور بھی سب کچھ بھول بھال گیا۔ اب ہم سمجھے کہ شاید دلاور ٹھیک ہو گیا ہے، بات پہلے جیسی ہو جائے گی، مگر یہ ممکن نہیں ہوا۔ دلاور نے اس کے بعد عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ دلاور دن میں بھی اکثر کھویا کھویا نظر آتا، کبھی ایک کھیت جاتا تو کبھی دوسرے کھیت کو نکل جاتا۔ میں اور دلاور رات کو ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، مجھے کمرے میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، میری نظر دلاور کی چارپائی پر پڑی تو دیکھا دلاور کمرے سے غائب تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دلاور کو پورے کمرے میں ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا، مگر دلاور کہیں ہوتا تو نظر آتا۔ ایسے میں مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ گاؤں کی راتیں اکیلے میں بہت خوفناک اور ہیبت ناک لگتی ہیں۔ 2-3 لوگ ہوں تو ڈر کم ہو جاتا ہے، مگر اکیلے انسان کے لیے گاؤں کی راتوں میں تنہا کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھنا بھی، اس کے لیے بھی کافی ہمت چاہیے۔ میری بات پر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، مگر گاؤں میں خاموشی اور اندھیرا بہت بھیانک ہوتا ہے، انسان کو اپنی آواز سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ خیر، میں کافی دیر دلاور کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کہیں نہیں ملا تو میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن میں نے یہ بات اپنے دوسرے دوست رضوان کو بتائی تو وہ کہنے لگا، جن لوگوں پر آسیب کا سایہ ہوتا ہے رات کو انہیں نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ گھر کے دروازے کو باہر سے بند کر دیں اور پھر واپس کھڑکی سے اندر کمرے میں آ کر سویا کریں۔ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ دلاور کب باہر جاتا ہے۔ اگر ہم باہر سے دروازہ بند رکھیں گے تو دلاور باہر نہیں جا سکے گا، کیونکہ نیند میں اسے یہ یاد نہ رہے گا کہ ہم تو کھڑکی سے باہر آئے تھے اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر رات کو ہم لوگ سوئے تو باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا، خود کھڑکی سے اندر آ گئے، پہلے دلاور کو چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ خیر، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں نے دیکھا کمرے میں
زور زور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور رضوان اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نظر دلاور پر پڑی تو وہ دروازے کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے رضوان سے کہا۔ رضوان کو اشارہ کیا تو اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا، بولا کہ اسے کوشش کرنے دو، جب یہ ناکام ہو جائے گا تو خود ہی بیٹھ جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابھی دلاور دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ کھڑکی سے کسی کے دروازہ بجانے کی آواز آئی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو میری یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ وہاں ایک وجود کھڑا تھا، مگر خوفزدہ نہیں، انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکی جو کھڑکی کے باہر کھڑی دلاور کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے چارپائی پر لٹایا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے پاس جا کر زور سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ وہ لڑکی جو باہر کھڑی تھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج تک اس کی آنکھیں میرے دماغ میں کہیں گھومتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اسے کئی بار دیکھ چکا ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون تھی اور کہاں گئی۔ دلاور ساری رات سکون سے سوتا رہا۔ باہر کھڑکی اور دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوتی رہی۔ کوئی نسوانی سی آواز تھی جو دلاور کا نام پکار رہی تھی، مگر ہم نے دلاور کو دم درود وغیرہ کر کے سلا دیا۔ وہ صبح اٹھا تو تازہ دم تھا۔ دن بھر بھی وہ خوشباش رہا۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ کس جال میں پھنسا ہے۔ دلاور کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دن کو ہمیں بتائے بنا ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا اور صرف ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اسے پابندی نماز کا کہا اور پھر اس کے ساتھ مل کر اس کے ہر مسئلے کو دھیان سے سنا۔ پتہ چلا کہ دلاور کی طبیعت پچھلے 2-3 دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے تو اس سب کا سبب دلاور کا رات کے وقت اٹھ کر اس حسینہ سے ملنے جانا لگتا ہے، کیونکہ جنات کی دوستی، دشمنی یا تعلقات انسان جیسی نازک مخلوق پر بھاری پڑتے ہیں۔ وہ آگ سے بنی مخلوق ہے، ان کا ہم انسانوں سے کیا مقابلہ۔ دلاور آج ایک شادی شدہ اور نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتا رہتا تو شاید زندگی بھر اسے یہی اذیت اٹھانا پڑتی، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح وقت پر مدد کر کے دلاور کو بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔